السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی 10th کے اسٹوڈنٹ کو بہت بہت مبارکباد کہ ان کی انگلش کی نیو بک آ چکی ہے 10th کلاس کی پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ اتھارٹی پیکٹا کی جانب سے نئی بک انہوں نے جاری کر دی ہے۔ یہ شارٹ فارم میں تو پہلے ہی آ چکی تھی، لیکن اب مارکیٹ کے اندر یہ ہارڈ فارم میں بھی آ چکی ہے، اور یہ کچھ اس طرح سے انہوں نے اس کو کمپوز کیا ہے کہ اس کا جو کور پیج ہے، کور پیج کے اوپر دیکھیں ایک انہوں نے ایک درخت سا بنایا ہوا ہے، اور اس کے نیچے ایک جو گراس ہے گلوب کی طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ انہوں نے 2026 اور 2027 جی اب 2026 اور 27 میں آپ کا یہی انگلش کا سلیبس رہے گا۔ انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں، کون سے اسباق لائیں، تو وہ ابھی ہم چیک کرتے ہیں۔ تو یہ پیکٹا کی جانب سے یہ ان کا پیکٹا والوں کا سٹیکر بھی لگایا ہوا ہے، اور ادھر سے انہوں نے یہ پیکٹا پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ اتھارٹی کی جانب سے انہوں نے اپنا مونوگرام لگا کر یہ ہمیں ہارڈ فارم میں یہ اپنی بک جو ہے ان کی انہوں نے بھیج دی ہے۔ تو اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے اسباق ہیں، کون کون سے نیو سبق آئے ہیں اور ایڈ کیے گئے ہیں۔ تو اگر ہم اس کا پہلا پیج دیکھیں تو اس میں تقریباً آپ کے 10 لیسن ہیں۔ لیسن نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ٹوٹلی 10 اسباق انہوں نے ایڈ کیے ہیں۔ کون کون سی ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوشل ریفارمز فار دی رائٹس آف وومین آرفنز اینڈ سلیوز۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی اصلاحات کس کے لیے؟ خواتین کے حقوق، یتیموں کے حقوق اور غلاموں کے حقوق کے لیے۔ یہ ہمارا یونٹ نمبر 1 ہے، اس کی ایکسرسائز کمپلیٹ کویسچن آنسر بھی ہیں۔ اس کے بعد یونٹ نمبر 2 ہے مائی بلاؤڈ پاکستان، میرا پیارا پاکستان جسے میں محبت کرتا ہوں، یہ آپ کا یونٹ نمبر 2 ہے۔ یونٹ نمبر 3 ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ٹرانسفارمنگ دی انگلش لینگویج، ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ہے ٹرانسفارمنگ، منتقلی کرنا دی انگلش لینگویج، انگریزی زبان کی۔ نمبر 4 دی آرتھ ایکٹ نو فار ٹومریو، یہ آپ کا یونٹ نمبر 4 ہے۔ یونٹ نمبر 5 دی ہیپی پرنس، یہ آپ کا ہیپی پرنس خوش شہزادہ، یہ آپ کا یونٹ نمبر 5 ہے۔ نمبر 6 ڈرگ ایبیوز۔ نمبر 7 ٹائم، یہ پوئم ہے بچے ٹائم۔ اس کے بعد نمبر 8 پولیوشن فری پاکستان ود گرینری آل اراؤنڈ، پولیوشن سے آزاد پاکستان اور ہر طرف گرینری ہی گرینری۔ نمبر 9 دی روڈ ناٹ ٹیکن، یہ ایک اور پوئم انہوں نے ڈالی ہے، دی روڈ ناٹ ٹیکن، سڑک اختیار نہیں کی گئی یا سڑک کا راستہ نہیں چوز کیا گیا، منتخب نہیں کیا گیا۔ اور نمبر 10 ہے دی 3 کویسچنز، یہ 3 سوال، یہ آپ کے 10 یونٹ پر مشتمل انگلش 10th کی نیو بک ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، ذرا چیک کرتے ہیں کہ کیسے کیسے انہوں نے ذرا اس کی کمپوزنگ کی ہے۔ یہ اس طرح بچی، یونٹ نمبر آپ کا 1 ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین سوشل ریفارم فار دی رائٹس آف وومین آرفنز اینڈ سلیوز، اس طرح کا کچھ مونوگرام بنا ہوا ہے آپ کے پیج نمبر 1 کے اوپر، اور یہ آپ کا سبق کچھ اس طرح سے لکھا گیا ہے۔ بچے یہ ہماری انٹروڈکٹری ویڈیو ہے، اس کے بعد ہم ایک ایک سبق کر کے ایک ایک یونٹ کر کے اس کو علیحدہ علیحدہ ٹرانسلیشن اس کی کریں گے، اس کے بعد اس کے کویسچن آنسر اور ساتھ ہی ساتھ جو ایکسرسائز بک ورک ہے اس کو بھی کریں گے۔ تو یہ انٹروڈکٹری لیکچر ہے، اس کے اندر ہم جسٹ یہ دیکھیں گے کہ کون کون سی اسباق کو انکلیوڈ کیا گیا ہے۔ جس طرح ہم نے 9th کلاس کی تیاری کی تھی، 9th کی انگلش کا ہم نے لیکچر بائی لیکچر آپ کی تیاری کروائی گئی تھی، اور اچھے طریقے سے ہم نے اس کی پریپریشن کی تھی، تو اسی طرح 10th کلاس کی بھی اسی طرح آپ کو ایک ایک لیکچر کر کے، ایک لیکچر ٹرانسلیشن کا، ایک لیکچر ایکسرسائز کا، اور ایک لیکچر آپ کے کویسچن آنسر کا، 3 لیکچر کے اندر آپ کی یونٹ کو ڈیوائیڈ کر کے آپ کی اچھے سے اچھی تیاری کروائی جائے گی۔ اس کے بعد یہ بچے آپ کا یونٹ نمبر 1 کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہے یونٹ نمبر 2 جو کہ ہے آپ کا مائی بلاؤڈ پاکستان۔ یہ بھی بچے ایک چھوٹا سا ایک انہوں نے وہ سمجھے کہ مستطیل ٹائپ کی ایک پوئم ہی ہمیں لگ رہی ہے۔ او لینڈ آف گرین سو ریچ اینڈ ٹرو ود اسکائز سو وائڈ اینڈ ریور بلو، یور ماؤنٹین اسٹینڈ ود پرائڈ سو ہائی یو اسپرٹ سورس بیانڈ دی اسکائی۔ یہ بچے ایک چھوٹی سی آپ کی سمجھے ایک پوئم ٹائپ ہی ہے، انہوں نے لکھا تو نہیں ہے، انونیمس مائی بلاوڈ پاکستان انونیمس، یہ آپ کا ایک
چھوٹی سی ایک پوئم ٹائپ انہوں نے آپ کا یونٹ دیا ہے۔ اس کے بعد اس کی ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز کے بعد چیپٹر نمبر 3 ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ٹرانسفارمنگ دی انگلش لینگویج۔ یہ ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کے متعلق ہے بچے، جو کہ آج کل ہم ڈیجیٹل AI کے دور سے گزر رہے ہیں، تو اس کے ریلیونٹ یہ تھوڑا سا انہوں نے ایک سبق ڈالا ہے۔ یہ سبق کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کی اپنا ایکسرسائز، کویسچن آنسر، ان کو بھی ہم ایک لیکچر کے اندر کرنے کی کمپلیٹ کریں گے۔ اور اس کے بعد نمبر 4 ہے دی ارتھ ایکٹ نو فار ٹمارو، زمین ہے جو کہ اگلے دن کے لیے، ایکٹ نو فار ٹمارو آنے والے کال کے لیے تیار ایکٹ ہے، ایکٹ نو ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارا کمپلیٹ سبق ہے، یہاں تک تقریباً 11 پیراگراف ہیں اس کے۔ اس کے بعد ایکسرسائز ہے، اس سے آگے چلتے جائیں تو اس کے بعد ہمارا چیپٹر نمبر 5 ہے دی ہیپی پرنس آسکر ویلڈ ہے، یہ ان کے لکھا ہوا یہ ایک سبق ہے۔ آسکر ویلڈ ایک اس سبق کے رائٹر کا نام ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے جائیں، یہ بھی تھوڑا لمبا سبق ہے، 3-4 صفحوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے جائیں تو ایکسرسائز کے بعد پھر اس کا کویسچن آنسر۔ نمبر 6 ہے ڈرگ ایبیوز، یہ بھی ایک 2.5 صفحوں پر مشتمل ایک سبق۔ اس کے بعد ایکسرسائز اور کویسچن آنسر۔ نمبر 7 ٹائم ایک پوئم ہے جو کہ 2 پیراگراف کے اوپر مشتمل ہے۔ unfathomable sea whose waves are years, ocean of time whose waters of deep woe are brackish with the salt of human tears, though shoreless flood which in the ebb and flow claspest the limits of morality and seek of prey, yet howling on for more, vomitest the wrecks on its inhospitable shore, treacherous in calm and terrible in storm, who shall put forth in on the unfathomable sea۔ اس کے بعد بچے آپ کی اس کی پوائم کی ایکسرسائز ہے 7 کی۔ ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ کا سبق نمبر 8 پولوشن فری پاکستان ود گرینری آل اراؤنڈ، یہ آپ کا سبق یہاں تک کمپلیٹ ہوا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایکسرسائز، کویسچن آنسر کے بعد سبق نمبر 9 یونٹ نمبر 9 دی روڈ ناٹ ٹیکن، یہ بھی آپ کی ایک پوئم ٹائپ ہے، روڈ ناٹ ٹیکن۔ پھر اس کے بعد اس کی ایکسرسائز، کویسچن آنسر۔ اس کے بعد آپ کا بچے یونٹ نمبر 10 ہے دی 3 کویسچن، جو کہ لاسٹ سبق ہے آپ کا اس بک کا۔ لیو ٹالسٹائی اس کے رائٹر ہیں۔ یہ ایک میرے خیال سے کنگ کے متعلق سبق ہے جس کو ہم نے پھر بعد میں کرنا۔ اس کے بعد ایکسرسائز اور کویسچن آنسر کمپلیٹ۔ یہ آپ کے 10 اسباق کے اوپر مشتمل ایک سبق ہے، ایک آپ کا سلیبس ہے جس کو ہم نے کور کرنا ہے۔ تو یہ بچے آپ کا انٹروڈکٹری لیکچر تھا جس کے اندر ہم نے 10 اسباق کو دیکھا۔ یہ آخری صفحے کے اوپر یہ اس طرح کا کوئی ڈسپلن ہے۔ ڈسپلن از دی برج بٹوین گول اینڈ اکمپلشمنٹ، ایکسیسو یوز آف ویڈیو گیمز از ہارمفل، کہ ویڈیو گیمز کا کھیلنا بھی، زیادہ کھیلنا بھی ہارمفل ہے۔ اس کے بعد آپ کا قومی ترانہ پاک سرزمین شاد باد کی شور حسین شاد باد۔ یہ بچے آپ کے 10 اسباق کے اوپر مشتمل آپ کی نیو سلیبس 10th کا، جس کا ایک سبق ہم نے کرنا ہے۔ ایک سبق کو ہم 3 لیکچر کے اندر ڈیوائڈ کریں گے۔ ایک لیکچر میں ہم ٹرانسلیشن کریں گے، دوسرے لیکچر کے اندر ہم اس کا ایکسرسائز بک ورک کریں گے، اور تیسرے لیکچر کے اندر ہم اس کے کویسچن آنسر کریں گے۔ اس طرح ہمارے 10th کے سبق کی تقریباً 30 ویڈیوز بنے گی، جن کو ہم جلدی ہی اسی مئی کے منتھ کے اندر جلدی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسٹوڈنٹ، آپ نے ایک تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ اپنی انگلش 10th کی پریپریشن اچھی سے اچھی کر لیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اپنا خیال رکھیے گا، بیسٹ آف لک، خدا حافظ۔